بہت سارے بہن بھائیوں کے یہ سوالات آ رہے تھے کہ عاشق جن یا کسی انسان پر اگر جن یا جنات یا عصیبی اثر موجود ہو تو اس کی کوئی آسان سی علامت بتائیں، یعنی کہ جس سے ہم بھی سمجھ سکیں کہ ہم پہ جن کا اثر یا عصیبی اثر موجود ہے۔ وہ اثر آپ کا عاشق جن کا ہو یا کسی بھی جن کا اثر کیوں نہ ہو، یاد رکھیں عزیز دوستو، ایک خاص نشانی آپ سب میں ضرور ہوگی، اور وہ خاص نشانی کسی بھی انسان میں اگر موجود ہو تو وہ سمجھ جائے کہ اس کے اوپر جن یا جنات کا اثر موجود ہے۔ بہت سارے سوالات ہمیں اس طرح کے بھی آتے ہیں کہ میرے اوپر جن یا جنات کا اثر موجود ہے یا عاشق جن کا اثر ہے، میں خوشبو لگا سکتی ہوں یا لگا سکتا ہوں، یا میں فلاں گوشت بکرے کا یا بڑا گوشت کھا سکتا ہوں یا کھا سکتی ہوں، کیا میں فلاں رنگ کا کپڑا پہن سکتی ہوں یا نہیں پہن سکتی، میں فلاں اگر فنکشن پہ جاؤں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ان سوالات کا بھی جواب دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے جسم میں جنات یا جن کی علامات اگر آپ میں موجود ہیں یا جن موجود ہے، یا بے شک وہ عاشق جن ہے یا عصیبی کوئی بھی علامت موجود ہے، تو آج کی ویڈیو میں دیا گیا عمل آپ کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کا تمام مسئلہ اللہ پاک کے حکم سے فوری ختم بھی ہوگا اور آپ کو دوبارہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ عزیز دوستو، اس ایک علامت کے علاوہ بہت سارے لوگوں میں جنات کی یا عصیبی اثرات کی مختلف طرح کی علامات ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ ضروری نہیں کہ ایک انسان کے اندر اگر جنات کی کوئی علامتیں موجود ہوں ویسے ہی علامتیں دوسرے انسان میں بھی موجود ہوں۔ ہمارا ایک جاننے والا بھائی ہے، جب وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو وہ ساتھ ایک عالم دین سے علم بھی حاصل کرتا تھا۔ وہ ایک روز اپنے ہاسٹل میں بیٹھا تھا کہ ساتھ والے کمرے کے لڑکے دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے اور بولے، یار جلدی سے ہمارے کمرے میں چلو، فلاں لڑکے میں جن کا سایہ ہے، وہ عجیب سی حرکتیں کر رہا ہے، تم عالم دین کے پاس جاتے ہو تو تم اس کا علاج کر سکتے ہو، ہماری مدد ضرور کرو۔ وہ بھائی بھی کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ خوش ہوا کہ میں جو کچھ آج کل پڑھ رہا تھا اب مجھے وہ پریکٹیکلی دیکھنے کا بھی موقع ملے گا۔ کہتے ہیں جب میں اس کمرے میں پہنچا تو وہ لڑکا اپنے آپ کو مار مار کے زخموں سے بھر کے فرش پہ بیٹھا ہوا تھا اور باقی لڑکوں کے سانس پھولے ہوئے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ لڑکا سب کو مار رہا تھا اور اپنے آپ کو بھی مار رہا تھا۔ بڑی مشکل سے لڑکوں نے پکڑ کے اس کو بٹھایا، اور جب کھانے کا ٹائم شروع ہوا تو میں بھی وہاں پہ موجود تھا۔ لڑکوں نے کہا آؤ کھائیں، تو جب ہم لوگ کھانے کے لیے بیٹھے تو ہم نے اس لڑکے کو بھی بلایا کہ آ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھا، لیکن اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں تمام لڑکے کھانا کھانا شروع ہو گئے، اور ایک لڑکے کے ہاتھ سے کھانے کے ذرے اچانک سے غلطی سے کھانے کے کچھ ذرات نیچے گر گئے، تو وہ لڑکا جس کے اوپر جن کا یا جنات کا سایہ موجود تھا وہ فوراً ہی اس کھانے کی طرف لپکا، اور اس نے زمین سے وہ کھانا، بائیں ہاتھ سے زمین سے وہ کھانا اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ زمین پر اگر کھانا گرا رہنے دیا جائے تو وہ شیاطین اور جنات کا رزق بن جاتا ہے۔ عزیز دوستو، بہت سارے بہن بھائیوں میں یہ علامت نہیں ہوگی کہ وہ بائیں ہاتھ کا استعمال کھانے کے لیے کریں، لیکن ان کے اوپر پھر بھی اگر جنات یا جن کا سایہ ہو تو ایسی کون سی علامت ہے جو تمام لوگوں میں پائی جاتی ہے؟ تو وہ جسم کے اوپر زخم کے نشانات بننا ہے، یعنی کہ آپ کے جسم کے اوپر کٹ کے نشانات نظر آئیں یا زخم کے یا چوٹ کے نشانات نظر آئیں، ایسا لگے کہ کسی نے نیل کاٹا یا کسی تیز چیز سے آپ کو کاٹا گیا، اور ایسے نشانات اگر آپ کے جسم پہ پائے جائیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ عصیبی یا جناتی اثر موجود ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کسی بہن بھائی کے اوپر جنات یا عصیبی اثر موجود ہو تو وہ کیا خوشبو کا استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یا خوشبو جنات کو کیا اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، 1 خوشبو، 2 نکاح اور 3 نماز۔ تو عزیز دوستو، اس روایت سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو کتنی پسند ہے۔ تو یاد رکھیں، خوشبو لگانے سے جنات آپ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے بلکہ آپ سے دور بھاگتے ہیں، کیونکہ جنات کو گندی چیزیں، گندگی اور گندی خوشبو پسند ہے۔ اور یاد رکھیں، جب ہم جنات کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں برے شیطانی جنات کا ذکر ہے، اس لیے یاد رکھیں خوشبو لگانے سے جنات آپ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے۔ جہاں تک بات ہے کہ کیا میں موٹا گوشت یا بڑا گوشت جنات کا اثر ہے،
میں موٹا یا بڑا گوشت کھا سکتا ہوں یا کھا سکتی ہوں، یعنی کہ بیل یا بکرے کا گوشت کھا سکتا ہوں یا کھا سکتی ہوں۔ ویسے تو نارملی بھی ہماری بچیاں یا آج کل کے بچے گوشت بکرے کا یا بیل کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، لیکن اگر کسی کے اوپر جناتی اثر موجود ہو کہ عالم نے فلاں عالم نے کھانا کھانے سے منع کیا، یہ گوشت کھانے سے منع کیا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ جو چاہیں وہ کھا سکتے ہیں، جو رنگ چاہیں وہ پہن سکتے ہیں، جو کپڑے چاہیں جو اسلام کے اندر الاؤ ہوں وہ کپڑے بھی آپ پہن سکتے ہیں۔ اب جنات کا اثر آپ کے جسم میں موجود ہے یا آپ میں موجود ہے یا آپ میں کسی جاننے والے میں موجود ہے، تو اس کا اثر کیسے ختم کیا جائے؟ تو سب سے پہلے اپنے گھر میں جتنی بھی آپ کے گھر میں تصویریں دیواروں پہ لگی ہیں مکمل طور پہ ہٹا دیں۔ انسانوں کی یا کوئی بھی تصویر ایسی سینری ہو گئی یا کوئی بھی جانوروں والی تصویریں اپنی دیواروں سے، اپنے گھر کی دیواروں سے ہٹا دیں، تاکہ رحمت کے برکتوں والے فرشتے آپ کے گھر میں داخل ہو سکیں۔ اور جہاں تک ہو سکے، جس حالت تک ہو سکے، ہمیشہ باوضو رہیں، کیونکہ وضو ایک ایسی چیز ہے جو شیطانوں کو، جنات کو اپنی طرف سے دور بھگاتا ہے۔ اور جہاں تک ہو سکے خوشبو کا ضرور استعمال کریں، کیونکہ خوشبو اچھے نیک جنات اور نیک فرشتوں کو اپنے قریب کرتی ہے، اور جب فرشتے آپ کے قریب ہو جائیں تو آٹومیٹکلی جنات آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بالکل پاک صاف رکھیں، کیونکہ غلیظ اور گندے انسان کی طرف جنات جلدی آتے ہیں۔ اور 2 سے 3 مرتبہ آپ نے بیری کے پانی سے، یعنی کہ بیری کے پتے پانی میں ڈالیں، اس پانی سے غسل بھی کریں، اور وہ 2 سے 3 گھونٹ پانی پی بھی لیں، یعنی کہ پینے والے پانی میں بھی 1-2 پتے بیری کے ڈالیں، دھو کے اچھی طرح سے صاف کر کے وہ پتے اس پانی میں ڈالیں اور وہ پانی بھی پی لیں۔ اور ڈیلی 1 ماہ تک منزل اور سورہ بقرہ کی مکمل ریکارڈنگ ضرور سنیں، باوضو رہیں۔ میری بہنیں خاص دنوں میں اگر باوضو نہیں رہ سکتی تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے سورہ بقرہ کی مکمل ریکارڈنگ بھی سننی ہے اور منزل بھی مکمل سننی ہے۔ انشاءاللہ بحکم خدا بہت جلدی آپ کا مکمل علاج بھی ہوگا، اور 1 ماہ کے اندر اندر آپ مکمل طور پہ اللہ پاک کے حکم سے شفا یاب ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، شفا دینے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ عمل کرتے ہوئے اس چیز کو اپنے دماغ میں ضرور رکھیں کہ اس عمل کے بعد اللہ پاک مجھے شفا ضرور دے گا۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی پرابلم، کوئی ٹینشن، کوئی بیماری دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اے مالک، ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ۔ مالک، اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا، اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں، تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک، ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق خودارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔